لوگوں کا اللہ سے ایمان اٹھ جائے نا تو پھر لوگ شیطان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے وسوسوں پر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اور کسی مہینے کسی دن کے ساتھ منسوب کرنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے تو ہمارے اوپر بلائیں اتر رہی ہیں، یہ کوئی ایسی حقیقت اس میں موجود نہیں ہے۔ اور سفر کے مہینے میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت نہیں کی، عام دنوں کی طرح اس کو گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اس کا مطلب بعد میں بتاتے ہیں، پہلے دیکھیں کہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ ہر مہینے کو اپنے حساب سے ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے، اپنی مرضی کے ہم نے کام کرنے ہر مہینے کے اندر۔ اللہ کو ہم نہیں دیکھتے، اور اسی طرح یہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس سفر کے مہینے میں بے شمار ایسی باتیں جو ہم مسلمانوں نے جن پر ایمان لا رکھا ہے، جن کے اوپر یقین اور اطمینان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہم کریں گے۔ اور سوالات شروع ہو چکے ہیں لوگوں کے کہ سفر کے مہینے میں سفر بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ سفر کے مہینے کے اندر بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، ان کے لیے دعائیں بتائی جائیں، حل بتایا جائے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور ایمان ہمارا کالی بلی کے اوپر ہے۔ ہم نکلیں گھر سے اور کالی بلی ہمارے آگے سے گزر جائے تو ہمارا ایمان اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آج دن اچھا نہیں گزرے گا۔ ہم بہترین گاڑی لیں اور اس کے پیچھے جوتا لٹکا دیں کہ اس کو نظر نہیں لگے گی۔ ہم خوبصورت گھر بنائیں، گھر کے دیوار کے اوپر ہم ایک ہنڈیا کو الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ یہاں ہمیں نظر نہ لگ جائے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا کیسا ایمان ہے؟ اللہ سے، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بنایا ہے، جو ارض و سما کا مالک ہے، جو صحرا و سمندر کا خالق ہے، جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی ایک من ورقۃ الا یعلمها، کوئی ایک پتا بھی اس کائنات میں نہیں ہل سکتا، نہیں گر سکتا جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ تو پھر ہم یہ چھوٹی چھوٹی ہمارے اندر یہ چھوٹے چھوٹے نظریات کہاں سے پختہ ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ دیکھیں، سادہ سی بات ہے، جب لوگوں کا اللہ سے ایمان اٹھ جائے نا تو پھر لوگ شیطان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے وسوسوں پر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا تھا، اللہ رب العزت نے خود یہ بات بیان کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 86 کو آپ دیکھیے گا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، اہل کتاب کو نہیں دیکھا، جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کو چھوڑا؟ بالجبت، وہ جبت پر ایمان لے آئے، والطاغوت، اور طاغوت شیطان پر ایمان لے آئے۔ یعنی ہر وہ چیز جس کا اللہ رب العزت نے، جس کی کوئی حقیقت بیان نہیں کی، وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ کیوں؟ تب جب اللہ پر توکل اور ایمان ختم ہو جائے تو پھر یہ ساری بدشگونیاں، یہ سارے گھر کے اندر گلاس گر کر ٹوٹ جائے، یہ کانچ ٹوٹا ہے تو مصیبت آ جائے گی۔ گھر کے بنیرے کے اوپر اگر الو آ کے بیٹھ جائے یا کوا آ کے بولنا شروع کر دے تو ہمارے ہاں بدشگونی ہے۔ مسلمانوں، مسلمان ہونے کے مطلب کو سمجھو، مومن ہونے کے مطلب کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، یہ بدشگونی لینا شرک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور جو حقیقت میں، دوسری حدیث میں آتا ہے، جو حقیقت میں کسی چیز کو دیکھ کر اس کے اوپر ایمان لا کر اپنے کام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ واقعتاً شرک کر بیٹھتا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ سفر شروع ہو گیا ہے اور سفر کے اندر ہم نے سفر نہیں کرنا۔ اس مہینے، یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، یہ معروف باتیں ہیں، سب لوگ اس کے اوپر، اس مہینے میں کوئی چنے پکا کر لوگوں میں بانٹتا ہے کہ بلائیں ہمارے گھر میں نہ اتریں، دوسروں کے گھر میں چلی جائیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو جو عقیدہ دیا ہے وہ کائنات کا سب سے بہترین عقیدہ، لا الہ الا اللہ۔ اس سے بڑا عقیدہ اس کائنات میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، وہی رحم کرنے والا ہے، وہی مہربان ہے، ہر
چیز پر، ہر چیز پر قادر بھی وہی ہے۔ تو پھر ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، ہم کیوں ان پر ایمان لے آتے ہیں؟ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ اور عرب کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی کہ سفر جو آج تک چلتی آ رہی ہے، جس کی یہ بیس ہے، جو اس کی بنیادی چیز ہے، وہ یہی ہے کہ سفر کا مہینہ یہ 3 ایسے مہینوں کے بعد آتا ہے جو کہ اللہ رب العزت نے ان میں جنگ و جدال سے روک دیا تھا، جن کو حرمت والے مہینے ہم کہتے ہیں۔ ان 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے اکٹھے ہیں۔ ان تینوں میں عرب لوگ جو ہیں وہ جنگ نہیں کرتے، امن کے قائل تھے اور اس کا احترام بھی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فوراً ہی سفر کا مہینہ آتا ہے، اور اب سب لوگ جو چور ہیں، جو ڈکیت ہیں، جو راہزن ہیں، وہ ایک طاق میں بیٹھے ہوتے تھے۔ جیسے ہی حرمت والے مہینے ختم ہوں گے تو سفر کا مہینہ اس کے بعد فوراً ہے، تو لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور فوراً ہی سفر کے مہینے کے اندر چوریاں، ڈکیتیاں، راہزنیاں، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے اور گھر خالی ہو جاتے۔ اسی لیے عرب میں محاورہ مشہور ہو گیا تھا سفر المکان، کہ مکان خالی ہو جاتے ہیں۔ سفر کا معنی یہ صفر سے ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی چیز کا خالی ہونا۔ گھر خالی ہو جاتے تھے اور اس چیز کو وہ بدشگونی سمجھ بیٹھتے تھے کہ یہ کوئی یہ منحوس مہینہ ہے ہمارے لیے، اس مہینے سے ہمیں بچنا چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ ان کا عمل منحوس ہوتا ہے۔ ہم پاکستان کا ماحول دیکھیں نا، آج کل جو ماحول چل رہا ہے ہمارا، کوئی بھی جو کرپٹ بندہ ہے، جو فراڈیا ہے، جو جھوٹا ہے، وہ اپنے عمل کو برا نہیں کہے گا۔ وہ کسی ایسی چیز کو، برائی کو کسی ایسی چیز کے ساتھ منسوب کر کے اپنے عمل کی طرف وہ دھیان نہیں دے۔ عرب بھی ایسی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم سارے نکل جاتے ہیں اور عمل برے اور الٹے سیدھے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے سفر کے مہینے کے اوپر ایک ایلیگیشن لگا کر اس کو ہم نے منحوس قرار دے دی۔ آج ہم یہی کرتے ہیں، برے عمل میرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہی بات بیان کی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 79 کو بھی دیکھیے گا، کیا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی اچھائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی گناہ، برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ نفس، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر بندے کی بدشگونی جو ہے نا، جو اس کا برا عمل ہے، وہ اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس کی کتاب کو پھر کھول کر دکھایا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج دیکھ تو پڑھ اپنی کتاب کو، تیرا نفس ہی اس کا فیصلہ کر لے گا، تجھے پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا تھا، کیا تو عمل کر رہا تھا۔ اور منسوب کسی ایسی چیز کی طرف کر کے اپنے آپ کو سکون دلا کر ہم عمل جاری رکھتے ہیں، برے عمل۔ اگر ہم یہ غور کریں کہ میرے عمل کی وجہ سے جو میرے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں وہ میرے عمل کی وجہ سے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ نے بتایا۔ اور کسی مہینے، کسی دن کے ساتھ منسوب کرنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے تو ہمارے اوپر بلائیں اتر رہی ہیں، یہ کوئی ایسی حقیقت اس میں موجود نہیں ہے۔ اور سفر کے مہینے میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت نہیں کی، عام دنوں کی طرح اس کو گزارے، کوئی اسپیشل اس کے اندر عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ عام دنوں کی طرح اس کو گزاریں، اپنے عمل کی طرف توجہ دیں اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان، یقین اور توکل رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔